حدیث مبارکہ ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے جو بیٹے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک مرتبہ کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ میں گیا اور جا کر میں نے ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال لی۔ بچہ تھا، بچپنا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کخ کخ، یعنی اس کو باہر نکالو باہر نکالو، اور میرے منہ کے اندر انگلی دے کر اس کھجور کو باہر نکال کر پھینک دیا اور فرمایا بیٹے، اللہ نے صدقے کو میرے اہل بیت کے اوپر حرام کیا ہے، تمہارے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے۔ منہ کے اندر سے کھینچ کر باہر نکال دی۔ آج میرا بچے کو ساتھ لے جاتے ہیں، ماں خود سکھا رہے بیٹے یہ چیز اٹھا کے جیب میں ڈال دو۔ تو مجھے بتائیے کہاں ہمارے بچے پھر سیکھیں گے؟ اس عاجز کی والدہ محترمہ ایک واقعہ سناتی ہیں، الحمدللہ فرماتی ہیں کہ ہمارے علاقے میں پیچھے جہاں ہم رہتے تھے وہاں پر ایک آدمی چھوٹے سے بچپنے سے اس کی چوری کی عادت پڑ گئی تھی، بوڑھا ہو گیا، اب وہ چارپائی سے بڑی مشکل سے اٹھ سکتا تھا لیکن چوری کی عادت نہیں گئی۔ اب اس کا کام کیا ہوتا تھا، گھر سے اس نے وہ کوئی اور چیز تو ہوتی نہیں تھی، گندم یعنی دانے وغیرہ اس نے نکالنے اور نکال کر باہر کسی جگہ جا کے چھپا آنے۔ گھر والوں کو پتہ چلنا تو اسے ڈانٹنا، وہ بتاتا تھا میں فلاں جگہ چھپا کے آیا ہوں۔ یعنی چوری کی عادت ایسی لت پڑ گئی تھی کہ پھر وہ چھوٹنے پر بھی نہیں چھوٹتی تھی اور گھر سے چوری کر کے وہ باہر جا کے ڈالاتا تھا۔ تو اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ہم جب حرام کھلائیں گے اپنے بچوں کو تو پھر یہ امید رکھنا کہ میرا بچہ میرا فرما بردار بن جائے، نیکی پر آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایک اس چیز کا اہتمام کریں۔ علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، میں روزانہ اپنے والد کی قبر پر جاتا تھا اور وہاں جا کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا اور اپنے والد صاحب کے لیے یعنی ایصال ثواب کرتا۔ ایک دن میں رات کو گیا اور وہاں پر فرماتے ہیں کہ مجھے چیخ و پکار کی آواز آئی، فرماتے ہیں مجھے پڑھنا پڑھانا تو سارا بھول گیا، یہ چیخ و پکار قبرستان کے اندر تو میں بڑا پریشان ہوا۔ غور کیا تو پتہ چلا ساتھ ایک اور قبر ہے اور اس قبر سے اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ علی بن مدینی محدثین کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ شراح حدیث اس بات کو جانتے ہیں کہ علی بن مدینی کتنے بڑے پائے کے محدث ہیں، یہ کسی معمولی آدمی کی بات نہیں ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں صبح تک انتظار کرتا رہا، صبح لوگ قبرستان میں آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ فلاں آدمی ہے، فلاں جگہ پہ رہتا تھا، تو میں اسے جانتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ فلاں آدمی ہے تو میں حیران ہوا، یا اللہ یہ تو بڑا نیک آدمی تھا، متقی تھا، تہجد گزار تھا، بڑے اچھے اخلاق والا تھا، بڑا نیک سیرت تھا، تو پھر اسے قبر کا عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ میں بڑا پریشان ہوا۔ فرماتے ہیں کہ میں اس تحقیق میں اور اس ٹوہ میں لگ گیا کہ گھر جا کر اس سے کسی طرح پتہ کروں کہ اس کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اسے قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس کے گھر گیا، گھر والوں سے پوچھا، اس کے ہم عمر لوگوں سے تحقیق کی تو انہوں نے کہا کہ اس کا اور تو کوئی عمل ہمارے سامنے نہیں، بس اتنا ہے کہ یہ ساری زندگی تجارت کرتا رہا، اللہ نے اسے بڑا مال اور دولت دی تھی، اس کی اولاد کوئی نہیں تھی، جب اولاد نہیں تھی تو جتنی مال اور دولت تھا، بوڑھا ہو گیا تو اس نے کہا کہ اب مجھ سے تجارت تو ہوتی نہیں، کام سنبھالا نہیں جاتا، اور سارے کاروبار کو بیچ کر اس نے جتنا پیسہ تھا وہ سارا کا سارا پیسہ اس نے سود کے اوپر دے دیا۔ اب وہ خود سارا دن مسجد میں بیٹھا رہتا تھا، تسبیحیں بھی پڑھتا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، لیکن پیسہ کس کے اوپر دیا ہوا تھا؟ سود کے اوپر دیا ہوا تھا۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ وہ عمل جب میرے سامنے آیا تو فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ سود کا، حرام کا ایک لقمہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس جسم کے اندر حرام کا ایک لقمہ چلا جاتا ہے 40 دن کی نمازیں اللہ کے ہاں اس کی قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو پھر باقی نمازیں کہاں گئی؟ اسی لیے حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص بیت اللہ کا غلاف پکڑ پکڑ کے کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، پکار رہا ہوتا ہے، حالانکہ حالت سفر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور حج جیسا عظیم سفر، بیت اللہ کا سفر،
لیکن پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ وجہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا کھانا حرام ہوتا ہے، پینا حرام ہوتا ہے، اس کا پہننا حرام ہوتا ہے۔ تو اس لیے حرام کاموں سے اپنے آپ کو، حرام غذاؤں سے اپنے آپ کو بچا